بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ اے مسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کر، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں پر نہ چل، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے بچتا رہ کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچایا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو انصاف کے ساتھ کام لینے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس میں جو ہے وہ قرآن پاک یا حدیث پاک سے جو ہے وہ رہنمائی لیں، اس میں دوسروں کی خواہشوں پر نہ چلیں اور دوسروں کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کریں، بلکہ جو قرآن حکم دے یا جو حدیث میں حکم آئے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور یہی مسلمانوں کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار کی آمد سے پہلے مدینہ شریف میں دو یہودی قبیلے آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور قتل و غارت گری ان کے درمیان چلتی رہتی تھی۔ حضور جب آئے تو یہ دونوں اپنا مقدمہ حضور کے پاس لے آئے کہ ان سے فیصلہ کرواتے ہیں جا کر۔ بنو نذیر نے عرض کی آ کر کہ یہ جو قبیلہ ہے بنو قریظہ یہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ دونوں یہودی تھے، تو کہا کہ ہم ایک ہی نسل سے ہیں، ایک ہی دین کو مانتے ہیں اور ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ جب ان میں سے کوئی ہمارے کسی بندے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے یہ ہم سے 70 وسق کھجوریں لیتے ہیں۔ یہ ہمیں 70 وسق یہ ایک طرح سے ایک پیمانہ ہے جو عرب کے اندر چلتا تھا۔ تو بنو نذیر نے عرض کیا کہ جب ہم ان سے قتل کر دیتے ہیں تو یہ ہم سے 140 لیتے ہیں، اور جب یہ کوئی ہمارا بندہ مارتے ہیں تو ہمیں صرف 70 دیتے ہیں، تو یہ ناانصافی ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ فرما دیں۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ دونوں جو قبیلے ہیں ان کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس لیے جو قصاص یا خون بہا ہو وہ دونوں کا برابر ہونا چاہیے۔ وہ اب آپ اپنی مرضی سے طے کر لیں، چاہے 70 رکھ لیں یا چاہے 140 رکھ لیں، لیکن دونوں طرف سے برابر ادا کیا جانا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ سن کر جو بنو قریظہ تھے وہ حضور کے خلاف ہوئے اور معاذ اللہ کہا کہ آپ ہمارے دشمن ہیں اور آپ جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے۔
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ بہتر ہے۔ حضور سے کہا کہ آپ کا جو حکم ہے وہ بہترین حکم ہے۔ یہ لوگ جاہل ہیں چونکہ اس لیے جاہلیت کا حکم آپ سے چاہتے ہیں، آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کوئی غلط فیصلہ کر دیں اور جہالت والا کوئی فیصلہ کر دیں، حالانکہ آپ نے جو حکم دیا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ سے بڑھ کر کسی کا حکم بہتر ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ حکم ارشاد فرمائے وہی سب سے بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے یہ اور ایک عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار ہے، ان دو حضرات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ سیدنا عبادہ بن صامت نے کہا کہ یہودیوں کے ساتھ میری بڑی دوستیاں تھیں، بڑے گہرے دوست تھے میرے، اور بڑی قوت اور شوکت والے وہ دوست تھے، لیکن اب چونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کسی کی محبت کی گنجائش نہیں ہے، اب میں ان سب دوستوں سے بیزار ہوں جو یہودی تھے۔ اس پر اس منافق نے، عبداللہ بن ابی نے کہا کہ نہیں، میں تو کسی کی دوستی نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ وہ اوپر سے مسلمان ہی تھا لیکن دل میں چونکہ منافقت تھی اس کے، تو اس نے کہا کہ میں یہودیوں کی دوستیاں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے جو ہے وہ بعد کے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ اس کا ذہن تھا کہ مسلمان غالب نہیں آئیں گے، مسلمان ابھی تھوڑا وقت چل رہا ہے، بعد میں یہودی مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، تو اب اگر میں ان سے دشمنی کر لوں، یہودیوں سے ان کی دوستی چھوڑ دوں، تو بعد میں میرا کیا حال ہوگا؟ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو ان کی دوستیاں نہیں چھوڑتا کیونکہ مجھے بعد کے معاملات کا خطرہ ہے۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی اور ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے خلاف سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگرچہ آپس میں ان کے بے شمار اختلافات ہوں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، یا ان کے آپس کے اندر کے ہی فرقے بہت زیادہ ہوں۔ عیسائیوں کے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاتے ہیں، اتنے جو ہے وہ گہری دشمنی ہے ان کے فرقوں کی، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف آنے کی بات ہوتی ہے تب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہی ہیں جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں اور اتحاد کی طرف نہیں آتے۔ کفر جو ہے وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف ایک جیسا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو، اور دوستی رکھنے کی وعید آخر میں بیان کی آیت کے کہ جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ جو ان کے ساتھ دوستی رکھے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصرانی ہوں، اس سے اور بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس سے خالی یہودی نصرانی ہونے سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا، وہ چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے مرزائی ہوں، ہر طرح کا کافر، کیونکہ کافر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کافر سب ایک دین پر ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف وہ سب کے سب اکٹھے ہیں، تو چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ نصرانی ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھنا یہ بندے کے لیے ایمان کے خطرے کی بات ہے۔ جب بندہ جو ہے وہ، کیونکہ یہودی نصرانی دیکھیں آپ کھلے ہوتے ہیں، یہودی نصرانیوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ یہودی ہے یا یہ نصرانی ہے، تو اس کے تھوڑے بندہ احتیاط کرتا ہے، لیکن جو چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں بندے کے، اس سے جو ہے وہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے مرزائی لوگ ہو گئے۔ اب ان کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ شاید اس بات کو زیادہ سمجھتے ہی نہیں، سنجیدہ ہی نہیں لیتے کہ ان کے ساتھ دوستی لگانا یا ان کے ساتھ اپنے معاملات کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کرنے کو تیار نہیں ہیں لوگ، اور مرزائیوں کے ساتھ معاملات کرنا، وہ تو ہر وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پیکار رہتے ہیں، برسرے پیکار رہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں وہ یہ مرزائی لوگ ہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ رشتہ داری ہے، وہ بھی تو دیکھنی پڑتی ہے، دنیا داری بھی تو دیکھنی پڑتی ہے۔ کیا دنیا داری ہے، کیا رشتہ داری ہے؟ دین ہی ہاتھ سے چلا جائے گا تو کیا دنیا داری کام آئے گی ہمارے؟ کیا یہ رشتہ دار کام آئیں گے اس دن؟ اگر ان کی محبت میں معاذ اللہ ہمارے دل سے دین ہی نکل گیا، کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بات ایسی دل پہ لگ جائے، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم خود کو تو کہیں کہ بڑے پکے ہیں جی مسلمان، لیکن ایسی کوئی بات وہ کر دے اور دل پر لگ جائے کہ بندے کا اسلام ہی جاتا رہے ہاتھ سے، تو کیا کرے گا اس رشتہ داری کو؟ کچھ کام نہیں آئے گی رشتہ داری اگر اس کے ہاتھ سے دین نکل گیا۔ تو ان جیسے لوگوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور بچ کے رہنا چاہیے، چاہے وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔
حضور کے ساتھ جو رشتہ داری ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ داری نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ آپ بدر میں کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے صرف باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، اس لیے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا اگر تم ایک دفعہ بھی آ جاتے نا میری تلوار کے نیچے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، ادھر ہی قتل کر دیتا، کیونکہ تم اس وقت حضور کے دین کے خلاف نکلے ہوئے تھے، حضور کے دین کے خلاف، اپنے بیٹے کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح بہت بہترین اور امین امت کہا جاتا ہے انہیں، ان کے والد حضور کی گستاخیاں کرتے تھے، انہوں نے ادھر ہی اپنے والد کی جو ہے وہ گردن اڑا دی۔ کوئی رشتہ داری کا لحاظ نہیں ہے، کسی چاہے جتنی گہری رشتہ داری ہے، حضور کے ساتھ دشمنی ہے، حضور کے دین کے خلاف ہے کوئی بات، تو ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ یہ باپ یہ سب چھوڑ جائیں گے اس دن، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، وہ دن ایسا ہے کہ اس دن اس کا ماں باپ بندے کو چھوڑ دیں گے، بھاگیں گے دور، اس کی بیوی بچے اس سے دور بھاگ جائیں گے، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے، کام اس دن جو ہے وہ صرف حضور کی ذات آئے گی۔ تو آج ہمیں حضور کی ذات کے ساتھ چلنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے ساتھ میرا کاروبار کا معاملہ ہے، کاروبار بھاڑ میں جائے، کاروبار نقصان میں جاتا ہے تو جانے دیں اس کو نقصان میں، یہ دنیا کا نقصان آپ پورا کر سکتے ہیں، لیکن جو آخرت کا نقصان ہوگا اس کو پورا کرنے کی پھر طاقت باقی نہیں رہے گی، وہ نہیں پورا ہو سکے گا۔ تو اس لیے ان کے ساتھ بالکل کوئی دوستی نہ رکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کسی طرح کا معاملہ نہ کریں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، مصیبت آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے، او امر من عندی، یا اپنی طرف سے کوئی حکم، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں گے۔ یہاں منافقوں کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے کہ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو تو حکم دے دیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی، لیکن یہاں منافق چونکہ ان کے دل کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی دوستیاں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں زمانہ بدل جائے اور یہودی غالب آ جائے مسلمانوں پر، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہمارا کون والی وارث ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے۔ لیکن اللہ نے آخر میں فرمایا کہ جب اللہ اپنی طرف سے فتح لے آئے گا یا کوئی حکم لے آئے گا تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ نادم اور شرمندہ ہو جائیں گے، اور یہی ہوا کہ جب اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح دی اور منافقوں کا نفاق کھل کر واضح ہو گیا، سامنے آ گیا، تو پھر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ شرمندہ ہو گئے اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ باقی نہیں بچا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، دس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔